آپ نے سنا ہوا ہے، قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، رب ارینی کیف تحیی الموتا، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے فرمایا کیا ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے، مگر دل کے اطمینان کے لیے، کیونکہ وہ دعویٰ کرتا تھا نمرود کہ میں بناتا ہوں، تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اصل بات کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، کھال اتارو، ان کے اندر پیٹ کے اندر جو پوری رگیں وغیرہ سارا کچھ صاف کر لو، گوشت الگ کر لو، باقی چیزیں الگ کر لو، اور اس کو کاٹ لو، جس کو ہمارے ہاں قیمہ بنانا کہتے ہیں۔ پتہ نہ چلے کس پرندے کی کون سی بوٹی ہے، اس طرح مکس کر دو، اور پہاڑ کے کناروں پر 4 جگہ رکھ دو، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر۔ ذبح ہو چکے، کھال اتر چکی، پیٹا صاف ہو چکا، قیمہ بن چکا۔ اللہ فرماتا ہے ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، پھر ان کو، سب کی آواز، کہتے ہیں تم مردوں کو پکارتے ہو، میں قرآن سنا رہا ہوں، کٹ چکے، ذبح ہو چکے، قیمہ بن چکے، اللہ فرماتا ہے پکارو، ثم ادعوہن، پکارو ان کو، یاتینک سعیا، جب تم پکارو گے تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وہ بوٹیاں کیسے جڑیں، ان کے پیٹے دوبارہ کیسے بنے، وہ پرندوں پہ کھال کیسے چڑھی، اللہ فرماتا ہے آئیں گے، اللہ نے دکھا دیا، میں اس طرح زندہ کروں گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر اونچی کہہ دے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ کیوں کر خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر انہیں دوبارہ بنائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ کے لیے یہ آسان ہے، کچھ مشکل اونچی کہہ دیں۔ خلاصہ، ایمان والا جب عبادت کرتا ہے تو اس کو عبادت کی برکت سے رزق میں برکت ملتی ہے۔ دنیا ساری کھا رہی ہے، مگر عبادت والے جس مزے سے شکر کر کے کھاتے ہیں وہ دوسروں کو نصیب، بھلے وہ تھوڑا ہو۔ تو ایمان والا، عبادت کرنے والا بھی کھا رہا ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ بھی رب کا رزق کھا رہا ہے، مگر جو شکر کرتا ہے اس کو برکت بھی ملتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حقیقی شکر کس کا ہے؟ اونچی، ایک مرتبہ آپ اللہ کہتے ہیں، آپ کے حصے میں 40 نیکیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ، ہم اس کا شکریہ، اس کا شکریہ، اس کا شکریہ، اس کا شکریہ۔ اصل شکر کس کا ہے؟ یاد کر لیں، جب بھی رزق کھائیں، اللہ کا دیا ہوا کھائیں، بسم اللہ سے شروع کریں، الحمدللہ پہ ختم کریں، بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ کو پسند بھی ہے، ہمیں برکت بھی نصیب ہوتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ہاں کھانا کھایا ہے، آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں، یہ آپ کا بہت شکریہ، مگر پہلے کس کا شکریہ؟ پہلے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ میں نے آپ کو لطیفے کے طور پر بات سنائی تھی،
سمجھانے کے لیے ایک صاحب گئے کسی کے ہاں، گرمی کا موسم تھا، دھوپ کا ٹائم تھا دن کا۔ وہ جب پہنچے انہوں نے پوچھا جی گرم پئیں گے ٹھنڈا؟ ایک ہمارے ہاں یہ بہت ہے، ہم پوچھتے ہیں سب کے سب، جبکہ اصل یہ ہے، اصل کیا ہے؟ جو ہو لا کے رکھ دو، جو ہو لا کے رکھ دو، اس نے جو لینا ہوگا لے لے، لیکن ہمارے ہاں پوچھنے کا رواج ہے، اور اکثر جو پوچھتے ہیں ان کا مقصد صرف پوچھنا ہی ہوتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں گھر میں اور بات ہے کہ جی آپ نے اپنے کسی سے کہا بھی پہلے ٹھنڈا پلاؤں یا پہلے گرم پلاؤں، لیکن مہمان آئے تو جو ہے لا کے رکھ دے۔ لیجئے جی، اس نے پوچھا گرم پئیں گے ٹھنڈا پئیں گے؟ اس نے کہا گرمی کا موسم ہے، میں اس وقت ٹھنڈا پیوں گا۔ انہوں نے کہا جی لسی پئیں گے یا شربت پئیں گے؟ اس نے کہا لسی پیوں گا۔ سوال دیکھتے جائیں۔ اس نے کہا جی میٹھی پئیں گے یا نمکین؟ اس نے کہا جی نمکین پیوں گا۔ دودھ والی پئیں گے پانی والی پئیں گے؟ سوال ہوتے رہے۔ خیر، میں اتنی تفصیل میں نہیں جاتا، اس نے لا کے رکھا، اس نے پی لیا۔ پینے کے بعد اس نے کہا جی شکریہ۔ کیا کہا؟ آپ انگلش میں تھینک یو کہہ دیتے ہیں، عربی میں شکرن، یا عربی سے ہی ہم لوگوں نے اردو میں لیا ہے شکریہ۔ اس نے کہا جی میرا کائے کا شکریہ؟ شکریہ اس کا ادا کرو جس نے یہ لسی تیار کی ہے۔ کون ہے جی وہ جی حلوائی ہے۔ چلیں جی اس کے پاس چلتے ہیں۔ حلوائی کے پاس گئے، شکریہ تم نے لسی میں؟ اس نے کہا میرا کائے کا شکریہ؟ دہی جس نے جمائی ہے، یوگرٹ کہتے ہیں آپ، کرڈ کہتے ہیں، جس نے دہی جمائی ہے اس کا شکریہ۔ کس نے جمائی ہے جی؟ فلانے بندے نے۔ اس کے پاس گئے، تیرا بہت شکریہ، تو نے دہی جمائی، دہی نہیں ہوتی تو لسی نہیں بنتی۔ اس نے کہا جی میرا کائے کا شکریہ؟ دودھ والے کا شکریہ کریں جو دودھ لایا، میں نے دہی جمائی۔ جی دودھ والا کون ہے جی؟ وہ گوالا ہے جو دودھ سپلائی کرتا ہے۔ چلو جی اس کے پاس گئے، اس کے پاس جا کے کہا شکریہ۔ اس نے کہا میرا کائے کا شکریہ؟ جو جس کی گائے بھینسیں ہیں، جو مالک ہے اس کا شکریہ کرو، اس کا شکریہ۔ اس نے کہا جی اس کا شکریہ ادا کرو جو چارہ لاتا ہے، یہ چارہ کھاتی ہے، دودھ۔ اس طرح اس نے لسٹ بنا دی، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ 20 شکریہ ہو گئے۔ اس نے کہا لسی کیا پی لی ہے یار، شکریہ ہی نہیں ختم ہو رہے۔ وہاں ایک سمجھدار تھا، اس نے کہا کہہ الحمدللہ۔ کیا کہہ؟ پورا کلمہ کہہ لے، الحمدللہ رب العالمین۔ سب آ گئے اس میں، پہلے رب کا شکریہ سب آ گئے، پھر اس کے بعد کہ تیرا بھی شکریہ کہ تو ذریعہ بنا، تیرے ذریعے مجھے یہ چیز پہنچی۔ تو نے جب رب کا ذکر کیا، سارے اسی کے ہیں۔ چارہ بھی اسی نے بنایا، جانور کو بھی اسی نے بنایا، جانور کے پیٹ میں دودھ بھی اسی نے بنایا ہے۔ بندے کو جس نے تجھے لسی تیار کر کے دی ہے، اس بندے کو بھی رب نے بنایا۔ تو اصل شکر، حقیقی شکر کس کا ہے؟ اونچی۔ اور یہ بات میں آپ کو سنا چکا، کتنی مخلوق ہے کائنات میں؟ 18,000 کہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کتنی کہتے ہیں۔ کسی اور کو شکر کا حکم دیا سوائے انسان کے؟ بتائیے، نہیں، صرف انسان سے کہا جو نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں، جو شان ہمیں ملی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہم پر ہے، تو ہمیں تو سب سے زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں شکایت ہے، شکر نہیں، ناشکری ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم محروم رہتے ہیں،
برے حال میں رہتے ہیں۔ شکر کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اللہ نعمتیں زیادہ کر دے گا، اس نعمت میں اور اضافہ ہوگا، برکت ہوگی۔ تو یاد رہے حقیقی شکر کس کا ہے؟ اب یہ بھی حدیث شریف ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ تو بندوں کا شکر بھی رب کی وجہ سے ہے کہ بندوں کو کس نے بنایا ہے؟ رب نے۔ ان بندوں کے ذریعے ہم پر مہربانی ہو رہی ہے، تو یہ اصل کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو ہم بندوں کا بھی شکریہ کریں گے، لیکن پہلے کس کا کریں گے؟ اللہ کا۔ پہلے کس کا کریں گے؟ اونچی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا کریں گے۔ اور حقیقی شکر ہوگا اللہ کا، مجازی شکر ہوگا جو احسان کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں۔ مجازی کا مطلب جن کو اجازت دی گئی، جن کو اس قابل بنایا گیا، ان کا مجازی ہوگا۔ حقیقی کس کا ہوگا؟ اونچی اونچی، بار بار کہلوا رہا ہوں، برکت ہوگی آپ کو۔ حقیقی شکر کس کا؟ اللہ کا جل جلالہ۔ آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا کیا؟ گھر میں سکھایا؟ پانی پینا ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ کھانا کھانا ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ کوئی چیز ملی ہے تو کیا کہنا ہے؟ کیا سکھایا آپ نے؟ خود نہیں کہتے تو ان کو کیا سکھائیں گے؟ الحمدللہ۔ برکتیں کتنی ہیں، نعمتیں کتنی ہیں، کیا ہم وہ چیزیں بنا سکتے ہیں؟ آپ کے ہاں آم آئے ہوئے ہیں آج کل، پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں، آم آئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے آم الحمدللہ دنیا بھر میں مشہور۔ ایک ہی زمین پر درخت لگے ہیں، 10 گز کا ٹکڑا ہے زمین کا، 10 بائی 10، 5 درخت لگے ہیں، سب کا ذائقہ ایک ہے۔ اونچی، کون بنا رہا ہے ذائقے؟ ان میں تاثیر کون رکھ رہا ہے؟ پھر اس کا شکر نہ کریں۔ کتنے مسالے ہیں جن سے اپنے کھانوں کو ذائقے دار بناتے ہیں، کون بنا رہا؟ کتنی قسم کی سبزیاں ہیں، کون بنا رہا؟ کتنی قسم کے گوشت ہیں، پرندوں کے، جانوروں کے، حلال کی بات کر رہا ہوں، کون بنا رہا؟ آپ اس کو کس کس طریقے سے پکا کے مزے لے کے کھا رہے ہیں، تو سب اللہ کی مہربانی، تو اس کا شکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی گئیے گا، کرنا چاہیے، مگر ہم کرتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ناشکری ہے، ہم سے نعمتیں دور ہو رہی ہیں، ہم بھی نعمتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ حرام کمائی ہوگی، آپ کہیں گے نہیں ہم تو حرام نہیں کماتے۔ آپ کا کام ہے دفتر میں 8 بجے سے 4 بجے تک، آپ اس میں 2 گھنٹے کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کی کمائی کدھر سے حلال ہو گئی؟ آپ گئے ہیں دفتر میں، بجائے جناب کام شروع کرنے کے ایک طرف بیٹھ گئے ہیں، چائے پی رہے ہیں، آپ ناشتہ کر رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، ڈیوٹی نہیں کر رہے، تو اتنے ٹائم کی تنخواہ حلال ہوئی؟ تو پھر جو کما رہے ہیں وہ حلال کدھر رہ گیا؟ مزدور ہے، اس کے سر پہ کھڑے ہیں، وہ کام کر رہا ہے، آپ ہٹ گئے، اس نے کام چھوڑ دیا، حلال کدھر رہ گیا؟ تو ہم جیسا کھاتے ہیں خون میں اس کے اثرات آتے ہیں۔ اللہ والوں کو دیکھیں، ان سے سیکھیں، ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر کرتے رہنا۔ کوئی تکلیف اگر آئی ہے تو ہم اس پر فوراً شکایت کریں گے اور بڑا چڑھا کر کریں گے۔ ہمارا مزاج ہے، او جی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، جی برداشت نہیں ہو رہا، اللہ فرماتا میں برداشت سے زیادہ تکلیف ہی نہیں دیتا۔ تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو زیادہ ہو رہی ہے، مگر آپ کی برداشت سے باہر نہیں ہے۔
مگر ہماری عادت ہے ہم بڑا چڑھا کے کہتے ہیں. اچھا کوئی بھلائی ہو جائے تو اس میں ویسا نہیں کہتے. تو ہمیں جو ناشکری کی عادت پڑ گئی ہے یہ اچھی بات اونچی. اچھا جی پورا سال کمایا، وہ درمیان میں 2-4 دن ایسے آ گئے کمائی نہیں ہوئی، کمائی کوئی نہیں ہے، تو وہ جو پورا اتنا کمایا اس کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اگر 4 دن کمائی نہیں ہوئی ہے اور 100 دن ہوئی ہے تو وہ 100 دن کا ذکر نہیں ہوگا، 4 دن کا ذکر ہوگا. اے انسان ہر حال میں رب کا شکر کرنا سیکھ لے، برکت ہی برکت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی. اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ کب آپ سے سلسلہ رکے گا؟ ناشکرے بن جائیں گے، اس کی نافرمانی کریں گے، بے ادبی کریں گے تو رکتا ہے، ورنہ وہ تو دشمنوں کو دے رہا ہے، آپ سے اس کو کیا ایسا. اور پھر اللہ ظلم کرتا نہیں. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے انسانوں میں، نہیں جی رستہ بند کر دو، یہ کر دو. اللہ تعالیٰ جیسا مہربان کوئی نہیں، تو اس کا شکر کرنا چاہیے.